السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ کو شاد و آباد رکھے۔ میں بات کرنے آیا ہوں آپ کو اس ٹاپک پہ جو کہ اس وقت بہت زیادہ گردش میں ہے۔ یہ بات ملالہ یوسفزئی صاحبہ نے اپنی ریسنٹلی سٹیٹمنٹ جو انہوں نے انٹرویو دیا ہے ایک ووگ برٹش میگزین کو، یہ وہ میگزین ہے کہ جس میں اگر آپ کا کوئی کالم چھپ جائے تو یہ بڑے اعزاز کی بات سمجھی جاتی ہے۔ یقیناً یہ جو دنیا میں ہے، شوبیز کی دنیا میں ہے لوگ، جو میڈیا کے لوگ ہیں، ان کے لیے تو اعزاز کی بات ہوگی۔ اور سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ ووگ میگزین کے ٹائٹل پیج پر ملالہ یوسفزئی صاحبہ کی فوٹو لگائی ہے جو آپ اس وقت سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ملالہ یوسفزئی صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ اگر آپ کسی کے ساتھ مطلب کہ کوئی آپ کا پارٹنر ہے، آپ کو کوئی پسند ہے، تو آپ اس کے ساتھ ویسے بھی رہ سکتے ہیں، اس میں شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ میں آپ کو ایگزیکٹلی وہی الفاظ پڑھ کے سنا دیتا ہوں جو ملالہ یوسفزئی صاحبہ نے اپنی سٹیٹمنٹ میں کہا ہے۔ ملالہ یوسفزئی صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ I still don't understand why people have to get married۔ مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ لوگ شادی کیوں کرتے ہیں۔ If you want to have a person in your life، اگر آپ کی زندگی میں کوئی شخص ایسا ہے جس کے ساتھ آپ کے ریلیشن ہے، why do you have to sign marriage paper؟ تو اس میں نکاح نامے پر دستخط کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ Why can't it just be a partnership؟ یہ ایک پارٹنرشپ کیوں نہیں ہو جاتی؟ یہ ان کا جواب تھا جب اینکر نے ان سے اس بارے میں سوال کیا کہ آپ شادی کریں گی یا آپ شادی کے لیے کس طرح کا انسان پسند کرتی ہیں، آپ کا پارٹنر کیسا ہوگا۔ اس ٹاپک پر بات ہو رہی تھی۔ یہ کہتی ہیں کہ یو نو آن سوشل میڈیا ایوری ون شیئرنگ دیئر ریلیشن شپ اسٹوریز اینڈ یو گیٹ ورڈ اف یو کین ٹرسٹ سم ون اور ناٹ ہاؤ کین یو بی شیور۔ یہ کہہ رہی ہیں کہ آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل نیٹ ورکس پر بہت سی سٹوریز ہماری جو فرینڈس ہیں وہ بھی بتا رہی ہوتی ہیں کہ گردش کر رہی ہوتی ہیں، آپ کسی پہ کیسے ٹرسٹ کر سکتے ہیں۔ اب اس میں جو متنازع سٹیٹمنٹ تھی کہ جب آپ کسی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو اس میں نکاح کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ استغفر اللہ، کیا آپ نے سیرت فاطمہ نہیں پڑھی؟ کیا آپ نے سیرت پاک نہیں پڑھی؟ حضور کا اسوہ حسنہ نہیں پڑھا؟ کیا آپ نے قرآن کریم نہیں پڑھا؟ حضرت اقبال نے یہاں پر لکھا ہے، چاہے آپ آکسفورڈ کے بھی پڑھے ہوں، یقیناً آکسفورڈ نے ہی آپ کا دماغ خراب کیا ہے۔ حضرت اقبال کہتے ہیں کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر، اور تاثیر میں اکثیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب، سونے کا ہمالہ ہو تو مٹی کا ایک ڈھیر۔ کہ یہ جو دو چار جماعتیں آپ اگر ان کے یورپ کے انداز میں پڑھ جائیں گے تو پھر حال یہی ہوگا جو آج ملالہ یوسفزئی کا ہے۔ یعنی آپ اپنے آباء و اجداد کو ہی دیکھ لیں، آپ کے والدین نے بھی تو شادی کی تھی، لیکن یہ ایک پری پلانڈ سازش ہے جس کے تحت ملالہ یوسفزئی کو لانچ کیا گیا۔ ملالہ یوسفزئی صاحبہ کے یہ الفاظ یقیناً ہر مسلمان کے دل پر پتھر کی طرح لگے ہوں گے۔ جو انہوں نے کہا، ہمارا دین کیا کہتا ہے اس پہ، ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہے کہ کوئی بھی شخص، یہ مرد کی فطرت ہے کہ آپ کو وہ انجوائے کرنا چاہتا ہے، آپ کی سمائل کو، آپ کی باتوں کو، آپ کی کمپنی کو، لیکن جب تک وہ دو گواہان کے روبرو ایجاب و قبول اقرار نہ کر لے اور حلف نامے پر دستخط نہ کر لے، تم اس کی وراثت میں حصے دار نہ ہو جاؤ، تو تم اس کو سمائل بھی پاس مت کرنا۔ ساتھ میں رہنا تو بہت دور کی بات ہے، لیکن آج کل چونکہ یورپ میں یہی کچھ ہو رہا ہے، ملالہ یوسفزئی صاحبہ بھی یہی کچھ ہمارے اوپر لانچ کرنا چاہتے ہیں، جو اغیار چاہتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے یہ سارا کیا گیا۔ اور یہی ووگ میگزین نے اپنے ٹائٹل پیج پر ملالہ یوسفزئی جی کی جو فوٹو لگائی ہے اس کے لگانے کی وجہ بھی یہی ہے۔ وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ اسی سوچ کو لانچ کیا جائے، اور پاکستان میں بہت سے لوگ ابھی بھی ایسے ہیں جو ملالہ یوسفزئی کو سپورٹ کرتے ہیں، جو سے محبت کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ رول ماڈل ہے ان لڑکیوں کے لیے کہ جو اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وی شوڈ اسٹینڈ فار آور رائٹس، یہ جو آواز بلند کرنے کی کوشش کی گئی جس میں فریڈم آف ایکسپریشنز، یعنی آپ کو اظہاری رائے کا حق ہے، اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ لیکن فریڈم آف ایکسپریشن تب تک ہوتا ہے جب آپ کا ہاتھ ہوا میں ہو، لیکن جب وہ ہمارے منہ پر آ لگے تو پھر وہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہوتا۔ یہ تو اینٹی اسلام ہے، یہ تو ٹوٹلی اگینسٹ دی اسلام ہے۔ اسلام قطعی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اسلام نے تو ہر موقع پر منع فرمایا کہ اے میری امت مسلمہ کی بیٹیوں، خواہ کوئی بھی پھندا، تعویل کا پھندا کوئی سیاد لگا دے، تم نے ان کی باتوں میں نہیں آنا جب تک کوئی تم سے نکاح نہ کر لے، جب تک دو گواہان کے روبرو ایجاب و قبول نہ کر لے، تم اس کی وراثت کی حصے دار نہ ہو جاؤ، تو تم پر ہر بندہ نامحرم ہے، صرف تمہارے جو خونی ریلیشنز ہیں ان کو نکال کے۔ لیکن خیر، اللہ کی ذات ہمیں ایسے فتنوں سے بچائے، ایسے لوگوں کی سوچ ہمارے بچوں کے ذہنوں سے دور رکھے۔
اپنا بہت سا خیال رکھیے. جزاکم اللہ خیر کثیرہ.